سب سے پہلے میں جو موجودہ حالات اس وقت ہیں اسی کے اوپر ایک مختصر سا تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت وحشی درندوں نے جو معصوموں کی جان لے رکھی ہے، اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نان کمبیٹنٹ یعنی جو لوگ لڑاکے نہیں ہیں ان کو بھی، یہاں تک کہ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر کے، جو ہسپتال میں جو لوگ مریض ہیں، علاج کرنے کے لیے گئے ہیں، آکسیجن کے اوپر ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کو جس طریقے سے اور جس درندگی سے قتل کیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ ہولوکاسٹ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو یقین دلایا کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم ہیں، چونکہ ان کے اوپر ہولوکاسٹ کی صورت میں ہٹلر نے بہت بڑا ظلم کیا ہوگا۔ ہم جس چیز کو جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا کی میڈیا جس کو نقل کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو چیز اس وقت ہر جگہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وار کرائمز کو جس دھڑلے کے ساتھ ان کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے انسانیت کو جس طریقے سے شرمشار کیا گیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال جینیوئنلی ہوتا ہے کہ بھائی یہی کام تو پھر فلسطینیوں نے بھی کیا تھا 7 اکتوبر کو، کہ انہوں نے بھی 40 بچوں کو مار دیا تھا۔ تو اس کا جواب ہم نے کئی مرتبہ اس وقت سے لے کر اب تک ہماری مستقل الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر سٹریمز ہو چکی ہیں، اور یہ جو اسلامو فوبز اور اسی طریقے سے یہودی اور اسرائیلی پروپیگنڈا تھا، اس کو ڈیبنک کیا جا چکا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں، جیسے کہ بین شفیرو بہت مشہور نام ہے، مشہور زائنسٹ ہے، تو اس نے تو باقاعدہ اے آئی ایک امیج شیئر کی تھی کہ یہ رہے ثبوت، اور بعد میں پھر وہ ڈیبنک ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ پوری دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ گرمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ مٹھی بھر فلسطینیوں کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے سپر پاورز کے بڑے بڑے جنگی بیڑے ان کے علاقے تک پہنچ چکے ہیں۔ یا وہی غلطی ہے جو امریکہ نے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کی تھی 9/11 کے بعد، کہ نہتے لوگوں کو کے اوپر چڑھائی کر دی اور 20 سال تک کے اس جنگ میں پھنسا رہا، یہاں تک کہ وہ شکست خوردہ ہو کر اس جنگ سے باہر نکلا۔ یہ وہی غلطی ہے جو امریکہ نے ویتنام میں کی تھی اور بہت سے مواقع کے اوپر کی ہے، اور مرتبہ پھر امریکن گورنمنٹ نے یہ غلطی دہرائی ہے کہ اس نے ایک ایسی جنگ میں کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پٹھو ساتھ میں لگ جاتے ہیں۔ تو سنا ہے کہ ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر کی خبر ہے کہ انگلینڈ نے بھی اپنا جنگی جو بحری بیڑا ہے وہ وہاں بھیج دیا ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں جنگ کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ چونکہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارے جو چینلز کا مقصد ہے، وہ دراصل کسی چیز کو یعنی جو اس وقت جیو پالیٹکس ہے وہ نہیں ہے۔ جیو پالیٹکس کے اوپر ہم تبصرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اسلامک پرسپیکٹو سے کرتے ہیں کہ اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ ہمارا جو چینلز، ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فکری اعتبار سے، انٹلیکچول پرسپیکٹو سے اسلام کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے جو اخلاقیات ہیں وہ کتنے اعلیٰ اور کتنے بہترین ہیں کہ اگر دنیا ان کو اپنائے تو امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسی چیز کو ہم الگ الگ طریقے سے ثابت کرتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1 منٹ اسکرین شیئر کر لوں سب سے پہلے میں، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا، تو چونکہ بہرحال اب گفتگو شروع ہو چکی ہے، بار بار یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، اب آپ لوگ جو ہے فوری طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دور تک یہ ہمارا پیغام پہنچے انشاءاللہ۔ ایک آرٹیکل ہے اسلام سر کو تھوڑا سا اس کو زوم کر لیجیے تھوڑا جی، سا۔ یہ ایک آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل ہے islamweb.net پر، اور اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر راغب السرجانی،
اور یہ اصل میں ایک کتاب ہے محاسن الاخلاق میننگ نوبل کیریکٹرسٹکس، یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ تو اس میں جو کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو پیراگراف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امن ہی اسلام میں ایک اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے، امن ہی اسلام میں اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے۔ اسلام میں اسٹینڈرڈ پوزیشن جنگ نہیں ہے، ہاں لیکن جنگ کی اسلام میں اجازت ضرور ہے، اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے مقاصد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام بغیر جنگ کے اور بغیر ایول کو ایلیمینیٹ کیے باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسرے نظاموں نے جنگ کے لیے کوئی قاعدے قانون نہیں بنائے، اور جو قاعدے قانون بنائے ان کی دھجیاں بھی پھر وہی بکھیرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس جنگ کو بھی قاعدوں اور قوانین سے باندھ دیا ہے۔ تو اب وہ قواعد اور قوانین کیا ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے عدم قتل الشیوخ والنساء والاطفال، کہ نہ تو بوڑھوں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں کو اور نہ عورتوں کو۔ اب کوئی تھوڑی دیر میں بخاری کی وہ مشہور حدیث لے آئے گا جس کے اوپر پچھلے اسٹریم میں بھی بات ہوئی تھی، تو جب لے کر آئے گا جب دیکھی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں کسی آرمی کو روانہ کرتے تھے تو یہ وصیت ضرور کرتے تھے، یہ گائیڈ لائنز دیتے تھے کمانڈر کو کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کو اپنا نگراں سمجھے، اور جنگ کا جو ایتھکس ہیں اس کا خیال رکھے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کا قتل مت کرنا، یہ ہے مسلم میں روایت۔ پھر ابو داود میں ہے ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، کہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی چھوٹے کو، کسی عورت کو قتل مت کرنا۔ یہ جنگ پر روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی تھیں۔ اس کے بعد دوسری جو اس میں اہم چیز ہے وہ ہے عدم قتل المتعبدین، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی پوجا پدھتی میں لگے ہوئے ہیں، پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، یا سینیگوگز میں یا چرچز میں وہ ربائز اور پریسٹ ہیں، ان کا کام اپنے خدا کو یاد کرنا اور اپنے خالق کی پوجا کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو بھیجتے تھے تو ان سے فرماتے تھے لا تقتلوا اصحاب الصوامع، صوامع یہ پلورل ہے صومعہ کی، جس کے معنی آتے ہیں ٹیمپلز کے، کہ جو لوگ ٹیمپلز میں ہیں، ٹیمپل والوں کو قتل مت کرنا، ان کو مت چھیڑنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد میں ہے کہ جب وہ اپنے آرمی کو بھیجتے تھے تو فرماتے تھے اخرجوا بسم اللہ قاتلوا فی سبیل اللہ من کفر باللہ، کہ اللہ کا نام لے کر نکلو اور اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی ایکسپینشنزم کے لیے نہیں کہ اپنی سرحدوں کے علاقوں کو بڑھانے کے لیے یا دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لڑو، ایسا نہیں، اللہ کے نام پر لڑو۔ من کفر ان سے لڑو کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس قدر ظلم ان کی طرف سے ہے، زیادتی ان کی طرف سے ہے، اسی کا جواب ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مت بڑھنا۔ اگر تم نے ظلم اور زیادتی کا جواب اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی سے دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ولا تعتدوا، اور یہ حکم قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولا تغلوا، مال غنیمت اگر آ جائے تو اس میں خیانت مت کرنا۔ ولا تمثلوا، اگر تم کسی آدمی کو پکڑ لو دشمن کو تو اس کو اس طرح قتل مت کرنا کہ اس کو تم مسلح بنا دو، اور مسلح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تم ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کے کان کاٹ دو، اس طریقے سے کہ اس کی حیرت ہی بدل جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ جب بمبوں اور میزائلوں کی صورت میں لوگ مرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ان کے جسم کے پرخچے اڑتے ہیں کہ آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایک انسان کا کے جسم کا حصہ تھا یا کسی جانور کا۔ ولا تقتلوا الولدان، بچوں کو مت مارنا۔ ولا اصحاب الصوامع، اور اسی طریقے سے جو لوگ ٹیمپلز میں رہتے ہیں، وہاں پوجا وغیرہ کرتے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ مت کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت ہے۔ تیسری وصیت دھوکہ نہیں دینا ہے، عدم الغدر، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آرمی کو یہ بھی حکم دیتے تھے کہ اگر تمہارا کسی سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو پھر ان جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری میں ہے اور بھی دوسری روایتوں میں آئی ہے کہ من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا،
کہ ایک آدمی اگر کسی شخص کو امن دے، یعنی اس نے معاہدہ کر لیا امن کا کہ بھائی ٹھیک ہے اب میں تم کو نہیں ماروں گا، یا پوری قوم سے معاہدہ کر لیا، فقتلہ، اور اس کے باوجود اس کو مار دیا یعنی دھوکہ دیا، فانا بریء من القاتل، تو میں اس قتل کرنے والے سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ جس کو قتل کیا گیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ جب ایک مرتبہ لفظ دے دیا، زبان دے دی، تو اس زبان کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی گائیڈ لائن ہے وہ ہے عدم الافساد فی الارض، یعنی زمین کے اندر فساد نہیں پھیلانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں انسانوں سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ نشانے کے اوپر ہے، بلڈنگوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر کے جو پورا نظام ہے اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بجلی کے نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کے پاس نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ باہر کی دنیا سے اس کا کوئی کنیکشن ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے، اس کو کہا جاتا ہے زمین کے اندر فساد پھیلانا۔ تو اگر ایک شخص کو مارنا ہے، مثلا ایک ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، تو اس ٹارگٹ کلنگ کے چکر میں 500 لوگوں کو مار دو۔ یہ کہنا کہ نہیں جی نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہیں ہاسپٹل کے نیچے اس لیے ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، یہ فساد فی الارض کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ لیکن اسلام نے واضح طور سے فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد پھیلانے کو سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب، جو کہ اسلام میں پہلے خلیفہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہ جب انہوں نے اپنی آرمی کو شام بھیجا، ملک شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں اور فلسطین کا علاقہ بھی ملک شام میں ہی آتا ہے، تو اس میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تلقین کی تھی، یہ نصیحت کی تھی اپنی آرمی کو کہ ولا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهیمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بیعة، کہ کسی درخت کو، کھجور کے درخت کو یا کوئی بھی درخت ہو، اس کو آگ کے حوالے مت کرنا، اس میں آگ مت لگانا، کسی جانور کو مت مارنا، کسی پھلدار درخت کو مت کاٹنا، کسی ولا تہدموا بیعۃ، اور کوئی ٹیمپل ہو، کوئی چرچ ہو، سینگاگ ہو، اس کو تم مسمار مت کرنا، اس کو مت توڑنا۔ یہ پوری وصیت کس میں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی آرمی کو گائیڈ لائنز دی ہیں۔ تو عدم الافساد فی الارض، یہ ایک یعنی زمین کے اندر فساد نہ پھیلانے، یہ ایک بنیادی اخلاقی تعلیم تھی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے فوجیوں کو دیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی خود یہ بات ہے بنو نذیر کے واقعے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، میں اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن بہرحال ایک سوال بنتا ہے اس لیے اس کو لینا بھی ضروری ہے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں تاکہ ایک موضوع فلو میں پورا ہو جائے۔ جو 5ویں گائیڈ لائن ہے وہ ہے الانفاق علی الاسیر، کہ اگر جنگی قیدی تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ان کے اوپر خرچ بھی کرنا، ایسا نہیں کہ ان کو تم کھانے سے محروم کر دو اور وہ بھوکے مر جائیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ میں جب مصر کی سرحد، مصر کی طرف سے جو غزہ کی سرحد ہے، جب اس کو کھولا گیا، بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے اس کو کھولنے کی اجازت دی گئی، پوری دنیا سے پریشر پڑا، لیکن اس پریشر کے بعد صرف 30 ٹرکوں کے کھانا لے جانے کی اجازت تھی۔ الجزیرہ چینل نے اس کو کور کیا، اور وہ 30 ٹرک بھی اس طریقے سے تھے کہ ایک ٹرک میں جتنا کھانا تھا وہ صرف چند 100 لوگوں کے لیے کافی تھا، گویا کہ چند ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ایک ایسی آبادی میں کہ جہاں 20 لاکھ سے زائد افراد ہیں اور جن کے اوپر دن رات بمباری ہو رہی ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پینے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انسان آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ مسلمانوں کی جو صفات ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، غریب کو، یتیم اورفن کو، واسیرا، اور قیدی کو کھانا کھلانا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی اوپن پرزن بنا دی ہے اور اس میں آپ نے ان کے اوپر اس طریقے سے پابندی لگا دی چاروں طرف سے کہ ان تک کھانا نہ پہنچ پائے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اخلاقی اعتبار سے اس وقت ظالم کہاں کھڑے ہیں اور مظلوم کہاں کھڑے ہیں۔ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں جو وار ایتھکس ہیں وہ کیا ہیں اور ویسٹ نے جو وار ایتھکس دیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اسلام میں جو وار ایتھکس ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ویسٹ نے جو وار ایتھکس دیے ہیں وہ نام کے ہیں لیکن ان کے اوپر خود ویسٹ عمل نہیں کرتا ہے۔
اب جن یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں چاہے فرانس ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کیا ان کی مرضی کے بغیر اسرائیل کچھ حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ان کی مرضی سے ہی وار ایتھکس کے خلاف اس وقت اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے، جو آخری گائیڈ لائن ہے آج کی اس گفتگو میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش کو، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، لاش کو مسلح نہ کریں. مسلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا حلیہ بگاڑ دیں کہ وہ پہچان میں نہ آئے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے تلوار سے، چاقو سے، تو تلوار مار دی، سامنے والا مر گیا. ایک یہ کہ مر گیا، اب غصے میں آ کر اور ایموشنل ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں پیر کاٹے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمسلح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار اور مسلح، یعنی یہ جو لاش کو اس طریقے سے اس کو خراب کر دینا کہ وہ پہچانی نہ جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اب یہ ایک پوائنٹ ہے. ایک اور پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کی بھی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو علماء اسلام نے اس کے اوپر گفتگو نہ کی ہو اور وہ آج ہو رہی ہو. گفتگو یہ چلی ہے فقہ میں کہ کیا ایسے تیر مارے جا سکتے ہیں کہ جن کے اوپر زہر لگا دیا گیا ہو، کہ جب وہ تیر کسی کے جسم میں پیوست ہو تو زہر کی وجہ سے وہ بندہ مر جائے. کیا اس کی اجازت ہے؟ اب یہ ڈسکشن فقہ میں ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ فقہ کسی ایک آدمی کے خیال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فقہا مختلف ملکوں میں آباد ہیں، ہر ایک کی نالج کا لیول الگ الگ ہے، تو ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن آج کے سیناریو میں آپ دیکھیں کہ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، باسفورس ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے، کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں کہ ویسے نہیں مرتے تو کیمیکل سے مر جائیں گے. تو یعنی جتنے بھی لاز ہیں ان کو کھلم کھلا ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو تو ظالم کو اپنے ڈیفینڈ کا حق ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ فقہا نے، اسلامی فقہ میں اس مسئلے کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے. یہ ہے ایک آرٹیکل، یہ اس کی ایک عبارت ہے، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. وَأَمَّا رَمْيُ الْكُفَّارِ بِنَبْلٍ مَسْمُومٍ، کہ کفار کے اوپر اگر ایسے تیر برسائے جائیں کہ جن تیروں کو زہر آلود کیا گیا ہو، یعنی ان کے اوپر کیمیکلز لگا دیا گیا ہو، کیا اس کی گنجائش ہے؟ فَلِلْمَالِكِيَّةِ فِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ، مالکیہ کے اس میں 3 پوزیشنز پائی جاتی ہیں، 3 رائے ہیں. نمبر 1 جواز رمیہ بھی مطلقاً، جی ہاں بالکل جائز ہے، یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول والثانی حرمت رمیہم بسہم مسموم. اب آپ دیکھیں کہ اگر مان لیں یہ بالکل ایبسولوٹ جائز ہوتا تو ایک ہی رائے ہوتی، لیکن دوسری رائے بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، زہر آلود تیر سے ان کے اوپر تیر برسانا یہ حرام ہے، اس کو باقاعدہ حرام قرار دے دیا گیا. اور تیسرا قول، اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے خود مالکیہ کے یہاں، مالکی اسکول میں، جواز ذالک فی حال المعاملۃ بالمثل، وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر کرنے کی اجازت ہے، اور وہ اگر نہ کریں تو پھر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ جنگ ٹٹ فور ٹیٹ کے اصول کے اوپر لڑی جاتی ہے. تو بھائی جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اس بات سے روکے کہ آپ کیمیکل ویپنز اپنے دشمنوں کے اوپر عام حالات میں استعمال نہیں کر سکتے، اور دشمن بھی وہ کہ جو لڑنے کے لیے آئے، عام جنگوں میں ان کو جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ان کو مارا جانا جائز نہیں ہے، ان کو قتل کرنا درست نہیں ہے. تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس مذہب کے ماننے والے، اور وہ مذہب خود، وہ دین خود اخلاقی اعتبار سے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. اور جن لوگوں کی آج کچھ 2 ٹکے کے اسلاموفوبز حمایت کر رہے ہیں جن اسرائیلیوں کی، وہ اندازہ لگائیں کہ ان کے یہاں وار ایتھکس کیا ہیں، اور جن کی حمایت کی جا رہی ہے، جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے وار ایتھکس کیا ہیں. دنیا اپنے خود دیکھ رہی ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ جب کل حملہ ہوا غزہ کے اوپر اور بہت زیادہ راکٹ برسائے گئے، بموں کی بارش ہوئی، اور باقاعدہ یعنی ایسی آبادی کے جہاں کی ایک بڑی تعداد بچوں کے اوپر مشتمل ہے، ان بچوں کے اوپر جب بمباری ہوئی تو انڈیا میں اسلاموفوبس کہنے لگے کہ بھئی دیوالی کی خوشی ہے، دیوالی کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ جب آپ اخلاقی اعتبار سے اتنے قلاش اور دیوالیہ ہو جائیں
کہ آپ ہر اس مسلمان کو، ہر اس شخص کو دشمن سمجھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہو، اور محض مسلمانوں کی دشمنی میں آپ بچوں کے مرنے کے اوپر بھی خوشی منائیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی جگہ انسانوں میں نہیں ہے، آپ کی جگہ جانور کے باڑوں میں ہے، اور جانور بھی وہ کہ جو اسلام میں حرام ہے، اس باڑے میں آپ کی جگہ ہے۔